عمران خان احتساب ریلی سے خطاب کر رہے تھے اور ستمبر کو ست منانے کی جو جنگ ہے اس کا آغاز وہ کر چکے ہیں۔ چیئرنگ کراس ان کا آخری پڑاؤ ہوگا اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں مبشر لقمان صاحب کچھ بتانا چاہ رہے تھے کہ مبشر صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ پڑاؤ ہوگا یا یہاں سے تحریک مزید طول پکڑ جائے گی؟ دیکھیں مجھے نا ابھی تو انکنفرم نیوز آ رہی ہے، میں کیونکہ کیمپس کے اندر نہیں گیا، لیکن مختلف لوگوں سے فون پہ بات چیت ہو رہی ہے اور پنڈی میں بھی اور لاہور میں بھی، اور بہت بڑی تعداد ہے لیڈرز کی جو اپنے اپنے لیڈر کو آج زور دے رہے ہیں کہ ہم مسلسل دھرنا شروع کر دیں یہاں پہ، یعنی لاہور اور پنڈی میں اور اسلام آباد میں سائملٹینیسلی دھرنا شروع کر دیں۔ ان کی کوئی تیاری تو نہیں ہے دھرنے کے لیے، کیونکہ دھرنے کے لیے ایک بہت بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے، لوگوں کے کھانے پینے کا، آپ سفری ٹوائلٹس وغیرہ کا، ہر چیز کا، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک موڈ پریویل کر رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، تو دونوں لیڈرز جو ہیں نا اور ان کے ساتھ دیگر لیڈرز جو اپوزیشن کے لیڈرز نے ان کو جوائن کیا ہے، وہ کافی مومنٹم پکڑ رہے ہیں۔ بلکہ مجھے عرفان اصغر صاحب نے رپورٹ دی ہے کہ وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے وہاں پہ تو بہت زیادہ سینٹیمنٹ ہے کہ ہم اسلام آباد میں دھرنا دیں جا کے، جب تک ہم سے کیا ہوا وعدہ جو جنرل راحیل شریف صاحب کا تھا کہ قصاص کا ان کو انصاف ملے گا، یہ عرفان صاحب کی رپورٹ ہے، تو وہ تب تک وہیں پہ بیٹھیں گے۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ نے جو خبر دی ہے مبشر صاحب، اب دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا طول پکڑ جاتا ہے دھرنا۔ اس وقت علی حیدر کی جانب چلتے ہیں، ہمارے اینکر پرسن جو کہ چیئرنگ کراس پر موجود ہیں۔ علی حیدر، اپڈیٹ کیجئے، چیئرنگ کراس پر آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں؟ لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے یا شام سے کانسٹنٹ جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں؟ جی ایسا ہے کہ لوگوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے شاید یہ بھی وجہ ہو کہ دوپہر کے وقت سورج کی گرمی کی وجہ سے یا لوگ کام پر ہوتے ہیں تو انہوں نے شام کو آنا مناسب سمجھا۔ اب شام کو اور رات کے اس پہر ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ چیئرنگ کراس کا ایریا ہے یہ چوکڈ نظر آ رہا ہے چاروں طرف سے، یہاں پر صرف لوگ ہی لوگ ہیں وہ پورنگ ان، اور اس میں خواتین کی بھی بہت بڑی اب تعداد ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کے جلسوں میں خواتین کو ہراساں کیا گیا، ایسا لگتا تھا کہ وہ شاید پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن نہیں، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین، پی ٹی آئی ہو، پیٹ ہو، اس کے علاوہ مسلم لیگ قائد اعظم ہو، ان کی خواتین بھی، ان کے نوجوان بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے سینئر رہنما چودھری ظہیر صاحب موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے، اور محترمہ ثانیہ کامران صاحبہ بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے، ساتھ ساتھ آپ کو جو احوال ہے وہ بتاتے بھی جائیں گے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی، آپ نے بس آپ چونکہ سینئر ہیں، میں چاہوں گا پہلے جی سر، اچھا سر یہ بتائیے گا، یہ چیزیں ابھی مبشر لقمان صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے، جب سے میں یہاں پر کھڑا ہوں تو یہ چیزیں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں ہر کسی کی زبان پہ، ہمارے بھی باخبر ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جی سوچا جا رہا ہے اس بات پہ کہ اگر ایک خاص نمبر آف پیپل، لوگوں کا ایک خاص تعداد اکٹھی ہو جاتی ہے خان صاحب، تو دھرنے کا آپشن سامنے رکھ سکتے ہیں، ایسا کچھ ہے؟ آپ کے لیڈروں کے ساتھ مشاورت ہوئی کچھ؟ یہ دھرنوں کا جی اپنے تعداد کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا کوئی فیصلہ ہونا ہے، یہ ایک مسلسل عمل ہے جس کے ذریعے اپوزیشن جو ہے اپنے دھرنے، اپنے ریلیز کے ذریعے عوام کے حقوق کے حصول کے لیے آگے اپنے معروضات پیش کر رہی ہے۔ اور ایکچولی یہ ہوا ایسے ہے کہ کافی دیر سے جب اپوزیشن جو تھی وہ اکیلے اپوزیشن کا ہمیشہ یہ کام ہوتا ہے کہ وہ حکومت کی رہنمائی کرتی ہے کہ عوام یہاں عوام کی محرومیاں ہیں، ایجوکیشن میں محرومیاں ہیں، ہیلتھ میں محرومیاں ہیں، لا اینڈ آرڈر میں ہیں، اس کو پورے کرنے کے لیے جب ایک آدمی کی بات نہیں سنی گئی، عمران خان اپنے جگہ کیا جائے گا؟ میں وہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کیا صرف یہاں سڑکوں پر آ کے یا لوگ جمع کر کے، ایسے تو حکومت کچھ کرنے والی نہیں، اگر آپ کچھ چاہتے ہیں حکومت کچھ کرے تو کوئی لاہے عمل تو ہوگا نا ذہن میں۔ ہمارا لاہے عمل یہی ہے جی، ہم پہلے تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کسی حکومت کو یا کس کو صرف گرانے کے لیے حد تک یا کوئی اچیو کرنے کے لیے نہیں، ہم یونائٹڈ ہیں اس بات پر کہ اس وقت اس حکومت کے ہوتے ہوئے جس وقت عوام کی جو ہے فلاحی کام کرنے کے بجائے عوام کی تباہی کے کام سارے ہو رہے ہیں، اس تباہی کو روکنے کے لیے ہم ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اب اہل نہیں رہے، آپ نااہل ہیں، آپ اس کو فلور کو چھوڑ دیں، خواہ وہ ان کی طرف سے کوئی اور آ جائے۔ لیکن علی حیدر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو ان لوگوں سے یہ بھی پوچھئے گا سے کریں گے
क्योंकि अवाम की ताकत को मिसयूज किया जा रहा है। अली इनसे ये पूछेगा, तूल देने की खबरें तो आ रही हैं कि धरने को बढ़ाया जा सकता है, प्रोटेस्ट जो है वो बढ़ सकता है। जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उनसे ज़रा ये भी जानिए कि अगर उन्हें सारी रात यहाँ पर बैठना पड़े और उन्हें के जो हुक्मरान है कोई अगली गाइडलाइन ना दे तो क्या ये लोग वहाँ पर बैठे रहेंगे या चले जाएंगे अपने घरों को वापस? लोग भी साथ देंगे उन हुक्मरानों का या नहीं देंगे? पूछिए ज़रा। ठीक है जी, सानिया साहबा, स्टूडियो से ये सवाल हम तक पहुंचा है कि आप तो जहन बना के आए थे कि चेयरिंग क्रॉस तक हम लोग आएंगे और उसके बाद डिस्पर्स हो जाएंगे, लेकिन अगर क़यादत ऐलान करती है रुकने का, धरने का या तूल देने का, आप लोग तैयार हैं? अगर पूरी रात भी बैठना पड़ता है यहाँ पे, तैयारी है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि मैं एक अदना सी वर्कर हूँ और मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मेरे कायद ने मुझे यहाँ बुलाया है। अगर मेरा कायद कहता है यहाँ पर 1 दिन बैठो, 2 दिन बैठो, या फिर 126 दिन का जो हमने पहले धरना दिया वो धरना दोबारा दो, तो हम तो उनके कॉल पे बैक करने को तैयार हैं और हमें तैयारी की ज़रूरत ही नहीं है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और एक परसिस्टेंसी है और एक नज़रिया है, एक आइडियोलॉजी है खान साहब की कि हमने इस मुल्क में चेंज लाना है। इनफ इज़ इनफ। और 1.5 साल 2 साल की बात नहीं है, बात यह है कि इतनी जो कानून लोगों को हाथों में लेना पड़ रहा है और लोगों को अपनी हिफाजत। आप लोग कानून हाथ में लेंगे अब की बार? सॉरी, आप लोग कानून हाथ में लेंगे अब की बार? नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे। मैं ये कहना चाह रही थी कि हम लोग हमेशा जितना भी पीटीआई ने प्रोटेस्ट किया है पीसफुल और अपने अच्छा अली, सनिया बीबी से ये सवाल पूछेगा कि इनके वालिद भी बड़े मारूफ क्रिकेटर थे इमरान खान के साथ, तो वो आज क्यों नहीं आए इनके हमरा? और हम अपने राय का इजहार इदारों को नहीं कर सकते क्योंकि इदारे जो है वो पोलिटिसाइज्ड हैं। चलें जी, मैं आपकी बात थोड़ी काट रहा हूँ। स्टूडियो से एक और सवाल आया है और हमारा स्टूडियो काफ़ी मुतहर्रिक है आज माशाल्लाह से। आपके वालिद साहब जो हैं वो भी क्रिकेटर थे इमरान खान साहब के साथ, वो क्यों नहीं आए? क्या मतलब अभी थोड़ा सा वो पीछे बैठ के देख रहे हैं सिनेरियो को, क्या वजह है? नहीं, एक्चुअली ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज़ आउट ऑफ टाउन। वो लाहौर में इस वक्त मौजूद नहीं है, उनके ट्रायल्स के लिए वो आउट ऑफ लाहौर है। अगर वो लाहौर होते हैं तो वो अभी भी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। मेरा कितने लोग होंगे आपके साथ? इमरान खान यहाँ खेल रहे हैं और दूसरे मैच के ट्रायल जो है वो मंजूर साहब वहाँ पे कर रहे हैं। जी एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है और ये ज़रूरी है जी। यहाँ पे जो पीटीआई की मैं यहाँ चाहूँगा रुबाब पूछना कि तादाद जो है वो बहुत मैटर करती है और ये तादाद ही फैसला कुन साबित होती है। चौधरी साहब, कितनी तादाद होगी जो इस वक्त मुश्तरका? इसमें जो एक नई बात है वो ये है, गैर एलानिया तौर पे तमाम अपोजिशन इकट्ठी है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि पहले कोई आपने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, खान साहब, कादरी साहब, चौधरी साहबान, कि जनाब हम इकट्ठे हैं, हमारा ये मकसद है। गैर एलानिया आप इकट्ठे हैं, मकसद वाज़ेह है नहीं, तो क्या आगे क्या होना चाहिए? आगे ये कहना होना चाहिए नहीं कि एक मकसद के हसूल के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और ये प्रेशर है। रैलीज जो होती हैं वो रैलीज को जो तादाद की आप बात करते हैं, अगर आप जहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फिनिशिंग पॉइंट तक लेंगे तो जिस तरह लोगों इस्तकबाल हो रहे हैं, जिस तरह दूसरी मुख्तलिफ पार्टियाँ जो उनके साथ शमूलियत का अपना इत्तेहाद का इजहार कर रही हैं उनको काउंट करें तो ये बहुत बड़ी तादाद हो जाए। हमें ना, जब मैं यहाँ पे जलसे में था और नाज़रीन को भी बताया कि हमने पीपल्स पार्टी के नगमे सुने यहाँ पे, मैं बड़ा हैरान हुआ। पीपल्स पार्टी के नगमे सुने लेकिन कोई बड़ा लीडर नहीं देखा यहाँ पे, झंडे भी नजर आए यहाँ पे। पीपल्स पार्टी वालों ने जी उनके को अपने मसाइल होंगे, उनके अपोजिशन लीडर जो हैं वो उससे लाइन लेते हैं, या गालबन वो अपने लीडरों से लाइन नहीं ले रहे, उसकी वजह के उन्होंने एक अपना नुमाइंदा। ठीक है अली हैदर, मैं रमशा कंवल अर्ज कर रही हूँ, आपने वहाँ से अपडेट। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मार्च की खुसूसी ट्रांसमिशन 24 न्यूज़ पर जारी है। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान मार्च में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। सईद कायद साहब, आपसे मेरा सवाल ये कि जैसे कि मैं भी ट्विटर पर जब देख रही थी तो गो नवाज गो जो ट्रेंड है वो जो है वो बढ़ता जा रहा है, वो उस पर लोग बहुत ज़्यादा ट्वीट्स भी करें। लेकिन मेरे साथ हुमा बकाई साहिबा भी मौजूद है, हमारी तज्जियाकार है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन कायद साहब, पहले मैं आपसे जवाब लेना चाहूँगी कि गो नवाज गो एक बार फिर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। साथ साथ 2014 जैसा मंजर मैं एक बार फिर सड़कों पर देख रही हूँ लाहौर की। आपको क्या लगता है? 2014 का मंजर तो अभी मुबशिर भाई ने बताया कि शायद इस हवाले से कुछ अभी फैसले होने हैं, लेकिन जाहिर है सोशल मीडिया तो एक ख़ास बैटल फील्ड है पीटीआई का और वो बहुत इस पर एक्टिव भी हैं। हरचंद के मुस्लिम लीग नून ने भी बड़ी कोशिश की है, उन्होंने सेटअप बनाए हैं अपने और वो भी सामने आते रहते हैं, मगर अभी तक मेरे ख्याल में पीटीआई का जवाब इसलिए नहीं है कि साहब इस पर बात करेंगे। हुमा बकाई साहब का भी कमेंट, साहिबा का भी कमेंट शामिल करूंगी। लेकिन इस वक्त ये मनाजिर जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं 24 न्यूज़ की, ये वो मनाजिर है, एक्सक्लूसिव मनाजिर, जहां इस वक्त अवामी तहरीक के सरबरा डॉक्टर ताहिरुल कादरी पहुंच चुके हैं लियाकत बाग
اور جہاں جلسہ گاہ میں انتظامات کیے گئے ہیں طاہر القادری کے لیے، اور اب طاہر القادری کچھ ہی دیر میں خطاب بھی کریں گے۔ اس وقت جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکٹر طاہر القادری کی گاڑی ہے جو کہ لیاقت باغ پہنچ چکی ہے، اور اپنے قافلے کے ہمراہ اس وقت لیاقت باغ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پہنچ چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ خطاب بھی کریں گے۔ بڑی تعداد میں کارکنان صبح سے ہی ان کے منتظر تھے، اور اب رات کا ہم دیکھتے ہیں کہ 12 بجنے کے قریب آ رہے ہیں، 11:30 بج چکے ہیں، لوگ صبح سے وہاں پر موجود ہیں، اور اب طاہر القادری کا قافلہ وہاں پر پہنچا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری آئندہ کیا حکمت عملی پلان کرتے ہیں اس وقت، اور دیکھتے ہیں کہ اب آگے ہوگا کیا۔ ہما بقائی صاحبہ، کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ جو سارے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، کیا 2014 جیسے مناظر نہیں ہیں یہ؟ دیکھیے، اس وقت تو جو مومنٹم اور انرجی ہے وہ 2014 سے زیادہ ہے، اور اہم وجہ یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہے۔ لیکن دیکھیے، دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے سسٹینیبلٹی کا، کہ یہ اس کو کتنی دیر چلا سکتے ہیں، کیونکہ پی ایم ایل این کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ وقت گزارو، وقت نکالو، اور چیز خود ہی ڈیفیوز ہو جائے گی۔ تو جو دو بڑے کرائسس ان کی حکومت میں آئے، پاناما لیکس اور ماڈل ٹاؤن، ان دونوں میں انہوں نے جو اسٹریٹجی استعمال کی وہ تھا کہ وقت نکالیں۔ اس وقت ایک چیز دوبارہ ابھری ہے، اس وقت مومنٹم اچھا ہے، انرجی اچھی ہے، لیکن پہلا سوال یہ کہ سسٹینیبلٹی یہ کب تک چل پائے گی، اور اس سے بھی اہم سوال یہ کہ جو چارٹر آف ڈیمانڈز آتا ہے طاہر القادری صاحب کی طرف سے بھی اور عمران خان صاحب کی طرف سے بھی، اس کے ڈیلیوریبلز پاسبل ہیں یا نہیں، کیونکہ میں نے ایک چینل پہ یہ بھی سنا کہ شاید ایک بار پھر ڈیمانڈ ابھرے گی اس بات کی کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دیں۔ بغیر لیگل فریم ورک کے، کانسٹیٹیوشنل کور کے اگر پھر سے استعفے کی ڈیمانڈ کی جائے گی تو وہ فلائی نہیں کرے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی پولیٹیکل میچورٹی آئی ہوگی، تو جو چارٹر آف ڈیمانڈز آئے وہ اس طرح سے آئے کہ حکومت پریشر میں تو آئے لیکن اس میں کانسٹیٹیوشنل ہیکپس نہ ہوں۔ میرا خیال ہے یہ اہم بات ہے۔ اس وقت جو انرجی ہے وہ یقیناً پی ایم ایل این کے لیے مشکل ان کو لگ رہا ہوگا، اور میں نے جو ان کے وزراء کے اسٹیٹمنٹ سنے اس میں بھی ویزیبل نروسنس مجھے نظر آئی، لیکن ظاہر ہے وہ یہی کوشش کریں گے کہ یہ وقت گزر جائے اور یہ چیز بھی نکل جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے پاس کوئی ایسی نئی چیز ہے کہنے کے لیے، کیونکہ اندلیب کل کہہ رہی تھی کہ ہم جو اب بات کریں گے، جو چیزیں سامنے پیش کریں گے وہ پہلے سے مختلف ہوں گی، اس سے لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ خالی سیاسی جملے نہ ہوں، اس کے پیچھے واقعی اصل میں کچھ ہو۔ ابھی جو تھوڑا سا اچھا مبکر صاحبہ، ایک منٹ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مبشر صاحب سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ مبشر صاحب، جیسے کہ ہما بقائی صاحبہ نے بھی بات کی کہ آخر میں جا کے یہ مطالبہ آتا ہے کہ جو ہے وہ استعفیٰ ہو جائے، استعفیٰ دے دیں وزیر اعظم، لیکن ہم نے دیکھا کہ 2014 میں بھی آخری ڈیمانڈ، اس وقت میں آپ سے سوال کنٹینیو کروں گی، لیکن اس وقت لیاقت باغ چلتے ہیں جہاں اس وقت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مناظر، جہاں ڈاکٹر طاہر القادری اس وقت اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں اور اب سے بعد خطاب بھی کریں گے۔ لیاقت باغ کے یہ مناظر جہاں عوامی تحریک کے سربراہ اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری پہنچ چکے ہیں اسٹیج پر، جو کہ خطاب کریں گے۔ صبح سے ہی ان کا قافلہ رواں دواں تھا اور لیاقت باغ میں مختلف قافلے ریلیز کی شکل میں پہنچے ہیں جو کہ ان کے منتظر تھے۔ صبح سے ہی ایک طویل سفر کے بعد، ایک طویل جدوجہد کے بعد وہ پہنچے ہیں، کیونکہ کنٹینرز لگا دیے گئے تھے، راستے بند کر دیے گئے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، اور شیخ رشید کی طبیعت کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں کہ ان کا پاؤں سلپ ہوا تھا، ان کی طبیعت بھی کچھ اب ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ اگر میری جان بھی چلی جائے اس دھرنے کے لیے تو میں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کروں گا، انہوں نے ایسا کہا سوشل میڈیا پر۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ شیخ رشید ان کے ہمراہ موجود ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری کنٹینر پر اس وقت موجود ہیں، مختلف جماعتیں جو ہے وہ جوائن کر رہی ہیں۔ حامد رضا صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی، وہ بھی اسی قافلے میں ہمراہ ان کے موجود ہیں۔ مجلس وحدت المسلمین کے لوگ پہنچ رہے ہیں، تو ایک بڑی تعداد میں مختلف جماعتیں اس دھرنے میں شامل ہو رہی ہیں، ساتھ دے رہی ہیں ڈاکٹر طاہر القادری کا۔ شیخ رشید فرنٹ فٹ پر جو ہے وہ لیڈ کرتے ہوئے اپنے کارکنان کو لے کر پہنچے، تو ایک الائنس بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری اس وقت کیا اعلان کریں گے، کون سی اہم تقریر وہ کرنے جا رہے ہیں، آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جوش و خروش ہے، جو جذبہ ہے، وہ بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے لوگوں کے اندر، اور ڈاکٹر طاہر القادری کو ان کے کارکنان نے اور عوامی تحریک کے جو رہنما ہیں انہوں نے کندھوں پر اٹھا لیا ہے، کیونکہ
جو لوگ ہیں وہاں پر وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں جلسہ گاہ میں، اور یقیناً ہر کارکن اپنے قائد کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ شیخ رشید ہو. ان کے کارکنان ہمیشہ ان سے محبت کرتے رہے ہیں اور ان کی ایک کال پر جلسہ گاہ میں پہنچتے ہیں. آج بھی دیکھا کہ ایک بڑا سیاسی شو سجایا گیا ڈاکٹر طاہر القادری کی جانب سے، عمران خان کی جانب سے. تو یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری پہنچ چکے ہیں. جی بقائی صاحبہ نے جو بھی کی جی، اور بالکل میں ان سے ایگری کرتا ہوں. مبشر صاحب آپ اس بات کا جواب دیجیے گا، لیکن میرا سوال بھی پلیز اس میں ایڈ کر لیجیے. جو میں بات آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی وہ بات یہ تھی کہ دیکھیں نا، اینڈ میں آ کے جو مطالبات تھے وہ عمران خان نے یہ کیے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ مستعفی ہو جائیں، اور باقی جو تمام ترین مطالبات تھے 2014 کی میں بات کری تو وہ مان لیے گئے تھے. لیکن یہ ایک صرف ایسا پوائنٹ تھا جس پر حکومت نہیں مان رہی تھی. اگر ابھی عمران خان باقی تمام جو احتساب کی بات کر رہے ہیں وہ حکومت مان لیتی اور یہ مطالبہ چھوڑ دیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جو ورتھ ہے، ان کی جو دھرنا ہے، وہ سارا جو پروگریس اس کی اس طرح سے ہوگی، وہ کامیاب ہو جائیں گے اس طرح سے؟ پھر بہت 2014 میں اور 2016 میں زمین آسمان کا فرق ہے جی. اور ہما صاحبہ نے بالکل ایک صحیح بات کی کہ پچھلی باری عمران خان کے اوپر یہ تانا لگتا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے فیصلہ کریں اور ان کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلے کھڑے ہیں. اس باری تمام پارٹیز جو ہیں مور لیس اپوزیشن کی جو ہیں وہ کسی نہ کسی فارم میں ان کے ساتھ کھڑی ہیں، پہلی بات. دوسری بات ہے کہ طاہر القادری صاحب نے اور عمران خان صاحب نے اپنے ایجنڈے کو ایک کر لیا ہے، دونوں ایک دوسرے کی ریلیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ پچھلی باری نہیں ہوا، 126 دنوں میں یہ نہیں ہوا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہما صاحبہ نے بات کی نا، میرا خیال ہے دھرنا جب 2014 کا تھا تو یہ پیک اپ کر گیا بہت پہلے اور بعد میں دھرنے کی نوبت آئی. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا سلو مومنٹم میں اوپر اٹھا ہے اور ایک دم سے یہ پیک آؤٹ کر رہا ہے. اور پچھلے 4-5 دن تو ایئر ویوز MQM کو مل رہی تھیں اور یہ ان دھرنوں کو، ان ریلیز کو، ان پروٹیسٹ کو ورچولی کوریج نہیں مل رہا تھا. تو اب آج صبح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چینل کی مجبوری ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے ان دونوں کے اوپر لگا رہے. سو وچ آئی تھنک کہ انہوں نے اپنا پوائنٹ تو بہت بڑا سکور کر دیا ہے. لیکن ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان بھی، ڈاکٹر طاہر القادری بھی، ہم ان کے قریبی حوالوں سے لنکڈ ہم چہ میں گوئیاں کر رہے ہیں، ہم اپنے اندازے بتا رہے ہیں، کیا سرائیاں کر رہے ہیں کہ جی شاید دھرنا لمبا کر لیں، شاید وہ ایئرپورٹ آ جائیں، شاید یہ ہو جائے. لیکن جو ڈاکٹر صاحبہ نے ایک بات کی تھی ابھی وہ بڑی کلیئر ہے کہ ان دونوں نے سبق بڑے سیکھے ہیں پچھلے دھرنوں سے، اینڈ دے آر کیپنگ دیئر کارڈز ٹو دیم سیلوز. اور وہ انہوں نے کسی کو نہیں پتہ چلنے دیے، نہ مجھے، نہ آپ کو، رباب آپ کو بھی نہیں پتہ چلنے دیے، نہ کسی کو. وہ اب علی نے آپ کو کہہ دیا تو اب وہی رہے گا. تو یعنی ابھی تک ہر ایک کی کیا سرائی ہے یہ. صحیح، ٹھیک ہے. ہم بقائی صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سعید قائد صاحب بھی موجود ہیں، ان سے جس پر جاری رہے گی. لیکن یہاں پر مجھے ایک بریک لینا ہے جس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان مارچ خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، سعید قائد صاحب بھی موجود ہیں. سعید قائد صاحب اور ہما بقائی صاحبہ سے میں جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے بات کی مبشر لقمان صاحب نے کہ جیسے پہلے تحریک تھی اس میں بہت ساری چیزوں کو پہلے سے ڈسکلوز کر دیا گیا تھا، لیکن ابھی جو دونوں جماعتوں کی جانب سے اسٹریٹجی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہم دیکھ رہے ہیں. کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی انفارمیشن ڈسکلوز نہیں کی گئی، نہ ہی صحافیوں تک پہنچی ہیں باتیں، نہ ہی جو جتنے بھی ترجمان آ رہے ہیں، رہنما آ رہے ہیں، ان کی جانب سے ڈسکلوز کی گئی ہے. کیا ہونے جا رہا ہے؟ بقائی صاحبہ آپ جواب دیجیے گا، پھر سعید قائد صاحب کی جانب بڑھیں گے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو ان کا پہلا مائل سٹون تھا نا وہ تو انہوں نے اچیو کر لیا ہے. اور پہلا مائل سٹون یہ تھا کہ کراؤڈ ٹرن اپ ہو، اور اس میں عموماً طاہر القادری صاحب بھی اور عمران خان صاحب بھی بہت کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اس وقت جو آپ انرجی دیکھ رہے ہیں اور جو سپورٹرز کو دیکھ رہے ہیں وہ تو انہوں نے اچیو کر لیا. لیکن میں دوبارہ گزارش کروں گی کہ اہم بات جو ہے نا کہ یہ چیز آگے چلے گی یا نہیں، یا یہ کل پرسوں جو ہے ختم ہو جائے گی اور ہم اس کے بارے میں بھول جائیں گے اور ایئر ویوز پہ کسی اور چیز کا ذکر ہو جائے، وہ ان کا لاہے عمل ہے. وہ لاہے عمل وہ ایسا اعلان کرتے ہیں جو کیا جا سکتا ہے، اس کے نتیجے میں کہ واقعی رسپانس آتی ہے، اس کو آگے بڑھانے کی ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے، تو یہ آج کا مجمع کسی کام آئے گا ان کے. ورنہ دیکھیے PMLN جو ہے وہ بڑی سمارٹ پارٹی ہے،
ابھی بھی ان کے پاس ماسٹر کارڈ یہ ہے کہ وہ الیکشنز جیت لیتے ہیں. ابھی آپ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے اس لیے جیتے کیونکہ وہ رولنگ پارٹی تھے, لیکن آج بھی پنجاب میں ان کا نیٹ ورک ایسا ہے. وقائی صاحب ہمارے ساتھ موجود عمران خان پہنچ چکے ہیں ناصر باغ, جہاں اس وقت عمران خان کے ہمراہ شاہ محمود قریشی بھی موجود ہیں. اس وقت ناصر باغ تک پہنچ چکے ہیں عمران خان. سعید قائد صاحب, جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ پہلے اسٹریٹجی ڈسکلوز نہیں کی جاتی تھی, اب ڈیفرنٹ ڈسکلوز ہو جاتی تھی کہ اب آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا. کہیں ایسا تو نہیں کہ آج کی انرجی کو دیکھتے ہوئے, آج کے مومنٹم کو دیکھتے ہوئے, حکومت کے اوپر جو پریشر بلڈ ہو گیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے بالکل گیم چینج ہو جائے گا, پلان چینج کر دیں گی دونوں جماعتیں؟ بڑی اہم بات کی ہے ڈاکٹر صاحبہ نے لائے عمل کی, اور لائے عمل میں اگر دیکھیں اور ہم دنیا کی تحریکیں دیکھیں, اور بلکہ ایک دن پہلے ہم بھارت کی تحریک دیکھ لیں, ایک دن کی جو سٹرائک ہوئی ہے, تو اب کون کون سے, جس طرح ہما بقائی صاحبہ نے کہا کہ کون سے سیکشنز کو موبلائز کرتے ہیں, تو سب سے اہم بات ہوتی ہے گیم چینج جہاں ہوتی ہے. جس طرح ہم نے مصر میں دیکھا کہ جب انڈسٹریل انریسٹ ہوتا ہے, جو اصل طبقہ ہے جو اس سماج کو چلاتا ہے, جب وہ تحریک میں داخل ہوتا ہے تو ڈیتھ نیل ہوتا ہے, وہ موت کی گھنٹی ہوتا ہے. یہی ہوا تھا 68-69 میں جب ایوب خان کو گھر بھیج دیا گیا تھا. تو اب یہ جو بالکل ٹھیک بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اور مبشر صاحب نے بھی, کہ کن لوگوں تک میسج جاتا ہے, کب وہ آ کے اس تحریک کے اندر آتے ہیں. اور اس تحریک میں کیونکہ آپ صرف دھرنوں سے یا گانے سنا کے تبدیلی نہیں کر سکتے, آپ کو تھریٹن کرنا پڑتا ہے ان طبقوں کو موبلائز کر کے جو سماج کا پہیہ چلا رہے ہوتے ہیں, تبھی تبدیلی آتی ہے. اگر یہ تحریک وہاں تک آج دھرنے میں موجود ہیں قائد صاحب, یہ سماج کا پہیہ چلانے والے لوگ نہیں ہیں, یہ مزدور طبقہ نہیں ہے جو آج سڑکوں پر نکلے. جی مبشر صاحب, جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اب ان کو قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے, یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. کیونکہ جب تک ڈیمونسٹریشن پیسفل رہتی ہے, انلیس اور انٹل وہ اتنی یعنی انلیمیٹڈ ٹائم تک چلی جائے اور ہر سڑک ملک کی بلاک ہو جائے, چوک ہو جائے, تو وہ ایک اور بات ہے. لیکن جب تک ڈیمونسٹریشن پیسفل رہتی ہے, حکومت تھریٹن نہیں ہوتی ہے, حکومت اریٹیٹ ہوتی ہے. تھریٹن اس وقت ہوتی ہے جب وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بننا شروع ہوتی ہے. آر دے ریڈی to go to that extent or not, یہ تو ہما صاحب ہی بتا سکتی ہیں. اور ایک بات میں اور بھی ایڈ کر دوں کہ یہ بھی بات درست ہے کہ جس طرح سے امبیرسمنٹ. دیکھیے پھر بشیر صاحب ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے پھر, کیونکہ میں آپ کو, مجھے اجازت ہے؟ جی بالکل جی ہاں, دیکھیے کیونکہ میں آپ کو کراچی سے ایک ویو دے رہی ہوں, تو جو فوراً میرے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کا اور اسٹریٹ کو وائلنٹ کرنے کی جو اسٹریٹجی ہے نا, یہ ایم کیو ایم نے بھی اپنانے کی کوشش کی تھی, اینڈ اٹ فیلڈ میزریبلی. تو یا تو یہ آپ کے پاس اتنا بڑا کراؤڈ ہو جو اس نہج پہ پہنچ جائے, اور لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا, آپ کو پی ٹی وی وغیرہ کی ایپیسوڈ بھول گئی, وہ پھر بعد میں پی ٹی آئی کو اس کو ڈیفینڈ کرنا مصیبت ہو گیا تھا. عمر صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے, یہ آپشن نہیں ہونی چاہیے, قطع کلامی ہو رہی ہے. چاہیے کہ آپ ایسا لاہے عمل پہیہ روکیں آپ ریاست کا, لیکن ریاست کو نقصان پہنچائے بغیر. نہیں, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, بغیر عام آدمی کو نقصان کیے پہنچائے بغیر. میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں, روکنے کی. جی میں سوری, میں آپ کو 2 سال پہلے ذرا ری وزٹ کراؤں ماڈل ٹاؤن لاہور, جہاں پہ ڈیمونسٹریشن جو تھی وہ پیسفل تھی اور پولیس وائلنٹ ہو گئی تھی, ریاست کی مشینری جو تھی وہ وائلنٹ ہو گئی تھی, اور اس وقت وہ لوگ, کسی کو گولیاں لگ گئیں, کوئی زخمی ہو گیا, کوئی قتل ہو گیا, کوئی شہید ہو گیا. لیکن اب مجھے یہ لگ رہا ہے جو ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان جو ڈیوائیڈ ہے وہ ایسی آ رہی ہے کہ اب یہ پولیس ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو گیٹ اوے ود اٹ, اور اس پہ ریٹیلیشن ہوگی. یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. دیکھیے ماڈل ٹاؤن جو ہے وہ انتہائی انفارچونیٹ تھا, اور وہ نواز حکومت کے گلے پڑا ہوا ہے وہ چیز. اور آج جو موبلائزیشن ہے کم از کم طاہر القادری صاحب کی, وہ اسی کے اوپر ہے. مبشر ہیوز اور ہیو ناٹس کا قصہ تو ہمارے یہاں اتنا پرانا ہے کہ آج بھی ان کو اعلان کرتے ہوئے حیا نہیں آتی کہ وہ صرف اپنا کنسلٹیشن کے لیے یو کے جا رہے ہیں, یا عید پہ وہ پاکستان میں نہیں ہوں گے. میرا خیال ہے یہ ان کا کنسرن ہی نہیں ہے. اس کراؤڈ کو تو وہ کوئی نہ کوئی گولی دے کر اپنی سائڈ پہ کر ہی لیتے ہیں. مسئلہ یہ کہ جو ہمارا کرٹیکل ماس ہے, کیا وہ اس بدلاؤ کا ساتھ اس حد تک دینے کو تیار ہے کہ ان کی جو زندگیوں میں آسانیاں ہیں وہ کم ہو. مطلب اس وقت آپ کا لاہور شہر بند ہے, آپ کتنے دن اس لاہور شہر کو بند رہنے دیں گے؟ آپ کتنے دن لاول پنڈی شہر کو بند رہنے دیں گے؟
پھر میں اور آپ ہی تنگ ہو جائیں گے. اچھا مبکر صاحبہ میں یہاں پر ایک سوال پٹ کرنا چاہتی ہوں, جیسے کہ پرویز رشید صاحب آئے تھے, کے پاس ہیو ناٹس نہیں آتے, سارے ہیوز ہی آتے ہیں. ٹھیک, مبکر صاحبہ میں ایک سوال یہاں پہ پٹ کرنا چاہ رہی ہوں, اور وہ سعید قائد صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, وہ یہ کہ پرویز رشید نے جس طرح سے شام میں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ لاہور بند ہونے سے 5 ارب کا نقصان ہو گیا. سعید قائد صاحب کس کی وجہ سے ہو گیا یہ نقصان, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بھائی ہم غریبوں نے تو اور ہیو ناٹس ہیں, ہم نے تو 5 ارب کا صرف اخباروں میں لکھے ہوئے دیکھا ہے. جن کے پاس 5 ارب ہیں ان کا نقصان ہو گیا ہوگا, تو بہرحال یہ مجھے اندازہ نہیں ہے. یہ آج انڈیا میں انہوں نے کہا کہ جی $1.8 بلین کا نقصان ہو گیا, تو یہ نقصان پتہ نہیں کس کا ہوا ہے. ایک معذرت کے ساتھ 126 دن دھرنوں کے یہ لوگ, یہ وہی پرویز رشید ہیں اور وہی ریاستی وزراء ہیں جو کہتے رہے کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, کوئی نقصان نہیں ہوا, بزنس ایز یوزول. جب دھرنا ختم ہو گیا, وائنڈ اپ ہو گیا, تو انہوں نے کہنا شروع ہو گیا کہ جی پیٹرول کی قیمت اسی بڑھ گئی کہ دھرنا لگا ہوا تھا, چائنیز پریمیم نہیں آیا تو وہ سی پیک ڈیلے ہوا, دھرنا لگا تھا, پاکستان کو اتنا نقصان ہو گیا, معیشت کو اتنا نقصان ہو گیا. آج سے پہلے تو یہ ماننے کو تیار نہیں تھے. صبح گھنٹہ پہلے ان کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ جی 6000 لوگوں کا کراؤڈ ہے, اور گھنٹے کے بعد پرویز رشید آگے کہہ رہے ہیں کہ 5 ارب کا لاس ہو گیا. یار اب انہیں اب تک اسکرپٹ رائٹر تو صحیح کر لیں, ان کے تو پتہ نہیں کیا ہوا, کوئی ٹھیکے رک گئے ہیں, کس قسم کا نقصان ہوا ہے. یعنی میرا مطلب ہے کہ چھٹی کے ٹائم پہ, ہفتے کے دن, ویکنڈ پہ, چھٹی پہ ان کا کون سا نقصان ہوا ہے پرویز رشید کا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, میں آپ کو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا, سوال یہ نہیں ہے کہ نقصان ہوا ہے یا نہیں, سوال یہ ہے کہ انہوں نے کراؤڈ ڈرا کیا ہے, کراؤڈ نکل کر شہر سے باہر آیا ہے, شہر میں سڑکوں پر آیا ہے. آپ اس وقت بہت زبردست انرجی بھی دیکھ رہے ہیں جو آپ پکچوریلز دکھا رہے ہیں. میں دوبارہ کہوں گی سسٹینیبلٹی کیا ہے, کس پوائنٹ پہ آپ اس کراؤڈ کو اسی طرح رکھیں گے, اس کو جاری کیسے رکھیں گے؟ اوما بی بی بات یہ ہے, جو 126 دن کا دھرنا کیا تھا وہ بھی پھر آپ کو خود ہی کال آف کرنا پڑا تھا کہ وی کین ناٹ, جو بھی حالات ہوئے تھے, and it went into the favor of the government. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وی کین ناٹ, کہ بس جی وقت نکالو. اور وہ دھرنا شاید سکسیسفل ہو جاتا اگر یہ اس مطالبے سے دستبردار ہو جاتے کہ وزیر اعظم مستعفی ہوں. باقی سارے مطالبات تو نون لیگ کی حکومت نے مان لیے تھے. نہیں جی, وہ تو ایک بہت انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو گیا پشاور کا, اور حکومت اس کو بیل آؤٹ مل گیا. انہوں نے تو مطلب ان 126 دن میں جتنے نواز شریف اور ان کی حکومت پریشان تھی اور پہلے کبھی نہیں, اور اگر پیپلز پارٹی اپنا ویٹ ڈال دیتی عمران خان صاحب کے ساتھ تو فیصلہ تب ہو جاتا. عمر صاحب ایک اور فرق ہے, ایک فکرہ میں عرض کر دوں, اوپر سے ہی تبدیلی آتی ہے. مبشر بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے, لیکن جب نیچے انڈسٹریل انریسٹ ہو جاتا ہے, بیسیکلی جو یہ باقی دیکھیں نا دھرنے درنے گانے وانے ٹھیک ہے ہوتے رہتے ہیں, لیکن جس وقت وہ اپنے اوزار, قاضی صاحب کدھر ہوگا, میں عرض کر رہا ہوں, آئل کی پرائسز بڑھاتے نہیں, یہ عوام کو لالی پاپ دے کے خاموش کر دیتے. تو پھر ٹھیک ہے, لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ جو بات یہ ہے کہ جو اصل لوگ ہیں, ایجنٹ آف چینج کون ہے؟ مڈل کلاس چینج کرے گی نہیں, آپ کی جو ہے وہ ورکنگ کلاس چینج کرے گی. اور جہاں بھی یہ ہوا ہے, آپ ریسنٹ تاریخ میں دیکھ لیں, مصر میں دیکھ لیں, کہیں اور دیکھ لیں, جہاں پر جب تحریک میں جان آئی ہے, ایون 68-69 کی تحریک دیکھ لیں کہ جب وابڈا کے ورکرز آئے تھے اور انہوں نے بجلی بند کر دی تھی, آپ کی پریزیڈنسی کی بھی, اور آپ کی تو تبدیلی آئی تھی. تو یہ طبقہ اگر موبلائز ہو کے آتا ہے اس تحریک میں, تو پھر خود جو کیونکہ دونوں حضرات خاص طور عمران خان یہ اناؤنس کر چکے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہما بی بی بڑا مصدقہ بات بتا رہا ہوں کہ کل پرسوں سے انہوں نے ٹریڈ یونینز کو ریچ آؤٹ کرنا شروع کر دینا, جس میں وابڈا بھی ہے, پی آئی اے بھی ہے, ریلوے بھی ہے, پیاسی بھی ہے, دوسری یونینز بھی ہیں, کسان اتحاد ہے, یہ سارے. آپ نے مبشر حالت دیکھی تھی جس وقت پی آئی اے میں ایک بار دیکھی تھی حالت, بندے کوئی نہیں آئے تھے باہر, لیکن پہیہ روک دیا تھا انہوں نے, جو ہے نا, and they had to kill people. یہ جو ہے نا جی, یہ آپ کو بتاؤں کہ with every hour more and more pressure is mounting on the government. اور گورنمنٹ جو ہے, آپ کو میں بتاتا ہوں اس وقت اس لیے بیک فٹ پہ ہے. ہما جی پہلے بات ہو رہی تھی الیکشنز کی, اور الیکشنز میں دھاندلی کی, اور اس میں تو آپ کو پتہ ہے ایک سپلٹ ہے, پی ایم ایل این بھی ایک مقبول پارٹی ہے, اور باقی بھی مقبول پارٹیز ہیں, کوئی شک نہیں ہے اس میں. اب آپ کی اور میری بحث ہو سکتی ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کو زیادہ ووٹ پڑے فلاں حلقے میں, یا جماعت اسلامی کو زیادہ ووٹ پڑے. قطع نظر اس کے اس باری بحث ہو رہی ہے, پوائنٹ آف جو کانفلکٹ ہے وہ ہے پینما, اور اس باری جو پوائنٹ آف کانفلکٹ ہے وہ حکمرانوں کی منی لانڈرنگ. اس باری جو پوائنٹ آف کانفلکٹ ہے ماڈل ٹاؤن کے وکٹمز کے کیس کے اوپر پیش رفت نہ ہونا. اس ٹائم پہ جو پوائنٹ آف کانفلکٹ ہے
وہ جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ کو پبلش نہ کرنا اور ایک اور کمیشن کو بٹھا کے اس رپورٹ کو وائٹ واش کروا دینا. یہ بڑے فریش چیزیں ہیں. یہ الیکشن کے 4 حلقوں کے اوپر دھرنا نہیں ہو رہا. یہ بہت سیریس موریلٹی کے ایشوز ہیں جس میں انٹرنیشنلی کئی وزرائے اعظم اور ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہیں ان کے سر کٹ چکے ہیں آلریڈی اس میں, اور یہ اس ویو کا حصہ ہے. اور بالکل جس طرح سے آپ بھی بات کریں کیونکہ اب وقت بھی ختم ہو رہا ہے ٹرانسمیشن کا. جی جی ہما بقائی صاحبہ, ٹرانسمیشن کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. آپ کا کوئی کامنٹ میں لینا چاہوں گی. کوئی کامنٹ ایڈ کیجئے. ہمارے بدنصیب ملک میں نہیں ہوتی. اور آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹریڈ یونینز کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, ٹریڈ یونینز کو انہیں پہلے ریچ آؤٹ کرنا چاہیے تھا. جس طرح حلقے بکے ہوئے اسی طرح ٹریڈ یونینز بھی معذرت کے ساتھ بکی ہوئی ہیں. تو یہ اسٹریٹجی سننے میں اچھی لگتی ہے, اس کو کیری آؤٹ کرنا پاکستان جیسے صرف ایک آخری فکرہ, ایک آخری فکرہ چلتا ہے جو پی ایم ایل این کے آپ کے ہمسائے میں یہاں سے چند کلومیٹر دور یہاں پہ ایک سرحد ہے, اس کے پرے 15 کروڑ لوگوں نے اپنی ساری پارٹیز کو ڈیفائی کیا اور ایک نئی ٹریڈ یونین بنائی, اور اس میں انہوں نے ماسا بنائی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ان لیڈر سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, ہم اپنی لڑائی مودی کے خلاف خود لڑیں گے. بڑی ٹھیک ہے. مبشر لقمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, سید قائد صاحب موجود ہیں, مبقائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گرما گرم بحث اس وقت جہاں پاکستان ٹرانسمیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے. پاکستان مارچ ٹرانسمیشن خصوصی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز پر, یہ سلسلہ جاری رہے گا. نیوز بلیٹن کا وقت ہوا جاتا ہے, بریک کے بعد آپ نیوز بلیٹن ملاحظہ کر سکیں گے. اور مجھے اور مبشر لقمان صاحب کو, سید قائد صاحب کو دیجیے اجازت. تب تک کے لیے اللہ حافظ. امجد صاحب, شیر افضل صاحب سے آپ کو پتا ہے میرا کتنا رشتہ تھا. میں نے اپنی ساری سیاسی زندگی میں اتنی محنت نہیں کی. ساری سیاسی زندگی میں 7 دفعہ میں وزیر رہا ہوں, 7 سال میں نے قید بھی کاٹی ہے, لیکن میں نے ہمارا کلاشن کوفوں میں کاٹی ہے, یہ پیناما لیگ میں نہیں کاٹی. میں ڈاکٹر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ رات کو ہی ہمیں سارے کنٹینروں سے بند کر دیا. میری عادت ہے میں صبح جاتا ہوں ناشتے کے لیے محلے میں, اپنی کانسٹیچوئنسی میں پھرتا ہوں. میں گیا, مجھے پٹھان ملے, اس نے کہا شیخ صاحب مر گئے ہمارے کنٹینروں میں, ہم کراچی سے مال لے کر چلے ہیں, ہمیں پولیس نے زبردستی کنٹینر پکڑے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آج آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, 6 نومبر 1968 کو میں نے پولی ٹیکنک کا صدر تھا اور سردار وکیل کو یہ دھمکی دی کہ اگر تم نے 2 گھنٹے میں یہ مسئلہ ٹھیک نہ کیا, گو حمید شہید ہو گیا, 2 ہماری شہادتیں ہو گئی. آج زندگی میں نے اس انتظامیہ کو کہا کہ اگر آپ نے لال حویلی کے گرد و نواح سے 3 گھنٹے کے اندر سے کنٹینر نہ اٹھائے تو مجھے ماں کے دودھ کی قسم ہے, ڈاکٹر طاہر القادری جائے نہ جائے, میں اسلام آباد ضرور جاؤں گا. میں پہلے بھی لگی ہوئی تھی میری, آج پھر لگی, اور مجھے 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں. آج یہ ڈی سی صاحب نے مجھے لیٹر دیا 2:30 ساڑھے 3 بجے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا. یہ ایسے لیٹر مجھے کئی دفعہ دے چکے ہیں, کوئی 5واں 6واں لیٹر ہے. میں نواز شریف صاحب سے کہنا چاہتا ہوں, آپ مجھے جانتے ہیں, میں بزدل نہیں ہوں, بے ایمان نہیں ہوں, چور نہیں ہوں, ڈاکو نہیں ہوں, لٹیرا نہیں ہوں,